بہرحال اس سے بہت دور ہیں. اس امام کا تذکرہ جسے امام اہل السنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے لوگ امام اہل السنہ والجماعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئیے میں اور قریب سے ذرا سا آپ کو ایک پس منظر یعنی گفتگو کو دماغ میں بٹھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہت ہی قریب سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں اور ایسا سلسلہ آپ کے ذہن میں رکھوں تاکہ میری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اسلاف کو کہاں سے یاد رکھیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہے، ہمارے بہت سارے اخوان ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم میں ایسے بھی مسلمان ہیں جنہیں اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے عجائب کیا ہیں، اللہ کے اپنی ذات کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی طاقت و قوت کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اس کا پتہ نہیں. اور اگر تھوڑا بہت یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ہے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو اس کے سامنے سر جھکانے ہیں، سجدے کرنے، یہ معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم آئیں تو بہت کم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پتہ ہے، سیرت طیبہ کے بارے میں ان کو نالج اور ان کو علم حاصل ہے. اور ان کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی بن ابی طالب، یہ تو بہت اور بھی سخت مرحلہ ہے. اس میں تو تقریباً یوں سمجھیے کہ 75% مسلمان آؤٹ ہو جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، دین کی ان کی خدمات کیا ہیں، یہ کون تھے، یہ کون سے لوگ تھے جن کے ذریعے سے جنہوں نے اس اسلام کی خدمت کی، یہ کیا ان کے حالات ہیں، ان کی زندگی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اس دور میں مادیت کے دلدادہ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے مادہ یعنی معیشت، روپے، پیسے، دولت اس طرح سے ان کے ذہن و دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنا دے گا. یعنی اللہ عز و جل آپ کو آپ کی محنت سے زائد بھی دے سکتا ہے. اس کا ایمان اور عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم جد و جہد کریں گے دن رات، سب کچھ اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو، رسول کے حقوق کو پامال کر کے صرف ہم دنوں رات، شب و روز جو جد و جہد کر لیں اور وہی ہم کو جو اسی جد و جہد کی بنیاد پر ہم کو ملنے والا ہے. حالانکہ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے. ایک ہمارے بھائی نے مجھے عجیب و غریب ایک دفعہ اشارہ کیا کہ ربانی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اصل تو کمائی ان کی لگ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ سعودی جو ہیں دن بھر کماتے ہیں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں ادھر ادھر رہتے ہیں، مغرب کے بعد اپنے دروازوں پر یا صحراؤں میں یا خیموں میں ان کو دیکھو چائے گہوا لے کے مست ٹیکو کو لگائے، مرکے ورکے لگائے، بیٹھ کے مست گفتگو میں مشغول ہے. اصل کمائی کا مزہ تو ان کو آتا ہے، اصل کمائی ان کی ہے، اصل کمائی کا لطف ان کو آتا ہے کہ یہ جو کماتے ہیں تو کم از کم شام کو آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لڑاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بال بچوں میں رہتے ہیں، سو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو آخر ایسا کیوں نہیں میسر ہے؟ ایک بات اس نے بتائی اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ دیکھ لیں، شام کو جا کے دیکھیں، گرمی کا مہینہ ہے، دروازوں پر قالین بچھا کر قہوے چائے رکھ کر کھجوریں رکھ کر پی رہے ہیں، ہلا ہلا کر رہے ہیں، آؤ تعال. ہمارے یہاں جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ بیچارہ اتنی ہی پریشان، حیران، ششدر، اس کو فرصت ہی نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کی، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، کسی سے پیار محبت سے بات کرنے کی اس کو فرصت نہیں ملتی. جتنی دولت ہے وہ اتنی ہی پریشان ہے. کہاں ہے بھائی؟ وہ فلانی دکان میں ہے، فلانی منڈی میں ہے، فلانے کارخانے میں، فلانی جگہ. جب دیکھو وہ موبائل کانوں میں لگائے ہوئے بیچارہ مشغول ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے دوڑ دو.
رات کو آتا ہے تمہارے ڈر کے، خوف و دہشت کے، چوروں چکاروں اور گنڈوں اور لفنڈوں اور ڈاکوؤں سے خوف زدہ بیچارہ کسی طرح سے اس کو نیند آتی، صبح سویرے پھر اٹھ جاتا ہے. سکون سے لقمہ کھانے کی اس کو فرصت نہیں ہے کہ نہیں؟ جتنی دولت ہے وہ اتنی پریشان ہے. کیوں آخر کار؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی، ایمان کا فرق ہے. اصل میں اللہ کی معرفتوں کا فرق ہے، اللہ کی کنہ اور اس کی حقیقتوں کے علم، اس کی بات ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہاں آج مملکت سعودی عربیہ کے اندر، اور ہم اپنے اندر دیکھ لیں، ہم فجر کے وقت ہمارا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. واللہ بتلا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ جائیں، ہمارے محلوں میں مسجدیں ہیں، ہمارے محلوں میں ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانی بھائی رہتے ہیں، ان کے اپنے سکن ہیں، لیکن مسجد میں کوئی ایک کہیں نظر آ گیا ورنہ سارے لال غترے نظر آتے ہیں. فجر کی نماز میں سارے لال غترے نظر آتے ہیں، سارے سعودی نظر آتے ہیں، بچے تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے اپنے نہیں آتے. واللہ بتلا رہا ہوں یہی حقیقت ہے. ہم تعریف نہیں کر رہے کسی کی، مقصد صرف بتلانا ہے یہ کہ ہم اس قدر شقی القلب ہو گئے، ہمارا دل اللہ سے اس طرح سے بیزار ہو گیا، ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ واللہ پھر رونا روتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اصل میں میرے بھائی مسلمان کہیں بھی رہتا ہے، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، ایرانی ہو، تورانی ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیش، کہیں کا بھی مسلمان، انگریزی ہو کہ گوری ہو کہ کالے، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں سارے کے سارے ایک ہی ترازو میں. اللہ کے ہاں فرق نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں کہ سعودیوں کو زیادہ دے رہا ہے، ہم کو کم دے رہا ہے، ان کے اوپر کچھ خاص عنایتیں، ان کے اوپر کچھ، ایسا نہیں. آپ عرب میں پیدا ہوئی، آپ کا مقام بلند ہوا، عجم میں پیدا ہوا اس لیے وہ غلام، ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مزاج بتلایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ آپس میں محبت پیدا کرو، آپس میں تعارف پیدا کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف، تم میں سب سے زیادہ قریبی میرا بندہ وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. وہ آپ سوچ لیں، اگر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا، ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا، تو ہم فجر کی نماز میں کم از کم مسجدوں کو آباد کرتے. ہم صرف ڈیوٹیوں کے اوقات میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. عصر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں عصر کے بعد جسٹ ہمیں دکان کھولنی ہے، ورنہ ہمارا کفیل ڈنڈا لے کر کے آ جائے گا، مدیر آ جائے گا. ہم مغرب اس لیے پڑھتے ہیں کہ عشاء کے بعد بھی دکان کھولنی ہے، چلو بھائی کہاں جائیں گے. اور اس میں بھی بعض ہم میں ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی دکان بند کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالغفار نام ہے، لیکن اسلام کی کوئی اہمیت، کوئی وقت، کوئی قدر، کوئی عزت، کچھ نہیں. جب تم اپنے مالک کو اس طرح دردرا سمجھو گے، جب اپنے مالک کو تم اس طرح حقیر سمجھو گے، جب اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہیں کہو گے، تو تمہارا مالک تمہیں کیا دے گا؟ کتنا دے گا تمہیں؟ وہ تو کہتا ہے آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں، آؤ اس مسجد کے اندر، ہم تم ہاتھ پھیلاؤ ہم تو تمہیں دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آؤ تم مجھ سے ڈرو، تم محنتوں، مزدوریوں اور اس کے چکروں میں پھنس کر ہمیں بھول گئے ہو. تم لاکھ محنت کرو، لاکھ مزدوری کرو، جب تک میں نہیں دوں گا تب تک تم پا سکتے. واللہ اللہ سے ڈرو گے، تمہارے لیے برکتوں روزیوں کے ایسے راستے بنائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہیں وہ روزیاں کہاں سے مل رہی ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہے راز ان کے اپنے سکون قلب کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
یہ جس کی سیرت سننے آئے ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دل کے گداز کا سبب کیا ہے، دلوں کے اندر رقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، دل کیسے نرم ہو سکتے ہیں، دل کیسے اللہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا حلال کھاؤ تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ تم اللہ کی عبادتوں کو ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ سے دور ہٹ کر جو روزیاں کماتے ہو کھاتے